السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا اس بار تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، دعاؤں کو سننے والا، توبہ قبول کرنے والا، ہدایت کا دینے والا، کن فیکن کا مالک، اور درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے جو جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، دین زندہ تو ہم زندہ کی اہم ترین قسط لے کر بندہ عاصی نور احمد لب کشائی کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ یہ رواں قسط اس لیے بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے کہ اب تک ہم سرسری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور پر نظر ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور پوری دنیا کو ظلمت کی تاریکی سے نکال دیا۔ آئیے ہم ایک نظر آپ کی بعثت کو یاد کریں، آپ کی ولادت کو یاد کریں۔ رسول اکرم کی بعثت و زندگی تمام مسلم امہ کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شکار، ظلم و استبداد کا نشانہ بنے ہوئے پستی کی اتاہ گہرائیوں میں گرے اور ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کو آسمان لازوال پر نور کا چمکتا ہوا ایسا ستارہ دکھائی دیا جس کی چمک نے دو جہاں کو تابندگی سے منور کر دیا۔ جب بی بی آمنہ کے پاک گھر میں ولادت باعث رسول مصطفیٰ احمد مختار آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو تاریخ نے وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کعبے کے بت منہ کے بل جا گرے اور تمام دنیا کے آتش کدے بجھ گئے۔ توحید کے پیغام کو بنی نوع انسان کی ارواح میں داخل کرنے والا، پوری دنیا کو ظلمت کی تاریکی سے نکالنے والا، سچ کا پیغام پھیلانے والا اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والا، اس جہان فانی میں جب ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام تر مکاری و فریب کے ساتھ دہل کے رہ جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سے پوری کائنات میں نور ہدایت کے لیے ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات کو جگمگا گئی۔ آپ کے آنے سے نماز میں سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبین کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ میں یہ کہوں گا صرف رسول نہیں آئے، ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ناظرین باوقار، آئیے کاروان کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس قسط میں اصل موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کا وہ 10 سالہ دور کی بات کر رہے تھے۔
آئیے ہم اس دور میں یعنی تیسری، چوتھی اور پانچویں ہجری میں جو اہم واقعات گزرے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور وہ موضوعات ہیں شراب کی حرمت، رجی اور بیر معونہ کے المناک حادثہ، یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی اور غزوہ ذات الرقاع پر۔ پہلے شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا سازگار ماحول عطا کیا تاکہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ جی ہاں، عربوں کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ شراب کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل و ہوش تک خراب کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے تو توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیاں اور سڑک پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ اب نظر ڈالتے ہیں رجی اور بیر معانہ کا المناک حادثہ۔ جنگ احد کے بعد مشرکین کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ماہ صفر 4 ہجری میں قبیلہ عدل الخارا کے لوگ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا معلم بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر 10 معلموں کو روانہ فرمایا، جس کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مقام رجی میں پہنچ کر ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی اور زید کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے دونوں کو سولی دے کر شہید کر دیا۔ اسی مہینے میں اس سے بھی بڑا بیر معانہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابو براہ عامر بن مالک نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دیں۔ اس کی طرف سے حفاظت کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے قرا صحابہ کو روانہ فرما دیا، جن کے امیر منذر بن عمرو تھے۔ جب یہ دعوتی وفد بیر معانہ پہنچا تو اس دھوکے باز نے دوسرے قبیلے والوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور کعب بن زید کے علاوہ تمام قرا صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس المناک حادثے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی۔ ناظرین کرام، اب نظر ڈالتے ہیں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی پر۔ یہودی قبائل امن معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود آئے دن بغاوت و سرکشی کرتے رہتے تھے۔
بیر معانہ کے دردناک حادثے کے بعد بنو نذیر ظلم و ستم میں بڑھتے جا رہے تھے، اور معاہدے کے باوجود مشرکین مکہ سے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کرنے میں مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ یعنی ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ایک مستحق 2 مقتول مشرکوں کو خون بہا طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون کا وعدہ کیا، مگر قتل کی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک یہودی شخص کو اوپر سے پتھر گرانے پر مامور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے اور لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر مشرکوں کی طرف سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا کر مدینہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے، اور حکم کے مطابق ہتھیار چھوڑ کر 600 اونٹوں پر سامان لاد کر خیبر میں جا بسے۔ اور آخر میں غزوہ ذات الرقا، قریش اور یہود نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بھڑکایا، جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جمادی الاول 4 ہجری میں قبیلہ غطفان کی شاخ بنو محارب اور دوسرے قبیلے نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشترک لشکر تیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو 400 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں صحابہ کرام کے پاس سواریاں بہت کم تھیں۔ پیدل چلنے سے زخمی ہونے کے سبب پیروں میں پٹیاں باندھنی پڑی، اس لیے اس کا نام ذات الرقا یعنی پٹھیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا۔ دشمن کی فوج مسلمانوں کی قوت و طاقت کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بغیر لڑے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ناظرین و سامعین، آج کی یہ قسط اسی موڑ پر ختم ہوا چاہتی ہے۔ آپ سے استدعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دین زندہ تو ہم زندہ کی جو ساری قسطیں اثر نو آپ اس کو دیکھیں، سنیں، تاکہ تاریخ اسلام اور تاریخ انبیاء کرام آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ ایک بھی قسط کو ناغہ نہ کریں، اور مزید آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگلی قسط میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور ہاں، یہ عزم ہمیں اور آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔